الرحمن السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا شروعات جو ہے وہ میں ایک دعا سے کروں گی جس کا ہے کہ ربینی مغلوب فانتصر، اور ترجمہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ آپ لوگ دیکھیں، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں یا اللہ میں بے بس ہوں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو وٹ آئی ڈو ہیو ٹو ڈو۔ کبھی کبھی اسباب ہو کے بھی انسان صحیح فیصلے نہیں کر پاتا، تو ہم لوگ اس بات کا اللہ کے سامنے اقرار جب کر لیں گے نا کہ ہم بے بس ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں although ہم واقعی بھی بس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کا اقرار اللہ کے سامنے کریں گے اپنی دعاؤں میں اور گر گرا کے اللہ کو بولیں گے یا اللہ میں بے بس ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، کسی انسان کے پاس آپ جا کے اتنا رو پٹ کے گئے ہیں کہ میں بہت بے بس ہوں، میں بہت بے بس ہوں، اور وہ انسان جو آپ سے محبت کرتا ہے، تو ماں باپ کے سامنے آپ جا کے رو لیں، خدا نہ واسطہ میں کہہ نہیں رہی رو لیں، لیکن آپ امیجن کریں اگر آپ ایسا کریں گے، آپ کے پیرنٹس بھی اپسیٹ ہو جائیں گے، آپ کے پیرنٹس بھی، کیونکہ انسانی فطرت ہے، ماں باپ ہے، محبت کرتے ہیں آپ سے، وہ بھی اپسیٹ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ہائے ہماری اولاد، ان کو ترس آ جائے گا آپ پہ۔ تو پھر اللہ تو آپ سے 70 سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو آپ اگر ان کے سامنے جا کے کہیں گے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اوپر ایک ایسی ایمانی کیفیت چھائی ہوتی ہے جس میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، پھر ایک دم وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور آپ دنیا میں لگ جاتے ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس میں مزہ نہیں آتا، لیکن جب آپ پہ دوبارہ وہ کیفیت آتی ہے، یو آر لائک اللہ آئی جسٹ نیڈ ٹو بی آلویز ان دس کیفیت، مجھے ہر وقت اس کیفیت میں رکھو، تو یہاں بھی آپ بے بس ہو نا، کہاں سے آ گئی آپ پہ وہ دنیاوی کیفیت؟ آپ تو دنیا کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہر چیز ہمیں دنیا کی طرف کھینچ رہی ہے، ٹیبلیٹ، موبائلز اینڈ واٹس ایور، اتنی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کو کہنا کہ میں بے بس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اپنے پاس رکھیں، مجھے اپنے لحاظ سے، اپنے جس طرح آپ کو میں پسند ہوں ویسا بنا دیں، میں بے بس ہوں، تو اللہ آپ کو بنا دے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن پھر اپنے اونچے مقام پہ بھی جب آپ پہنچ جائیں تو اس بے بسی کا اقرار کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس اونچے مقام سے نیچے ٹھاک کر کے گرنے کی وہ بھی کیفیت جو ہے نا آسانی سے آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، برے حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ شرم آتی ہے یہ بات سوچتے ہوئے، جب قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کیا ہے، ترجمہ بتا رہی ہوں مفہوم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو گر گرا کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، یا اللہ ہم پہ یہ پرابلم، یا اللہ ہم پہ وہ پرابلم، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، یعنی مفہوم ہے آپ، یہی ہوتا ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ نے ایون قرآن میں لمبی لمبی دعاؤں کا ورڈ ایڈ کیا ہے کہ آپ لمبی لمبی دعائیں پھر وہ لوگ کرتے ہیں۔ مفہوم اس لیے میں کہتی ہوں کیونکہ میں ایگزیکٹ ترجمے میں کوئی غلطی ہو جائے، اسی لیے میں اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں، اس کی ایکسپلینیشن دیتی ہوں۔ تو شرم آتی ہے کہ ہم واقعی یار، جب ہم دنیا میں یہ حرکتیں کریں کسی انسان کے ساتھ کہ جب اس نے دیا ہمیں تو ہم اس کے شکر گزار ہیں، تو کہ تھینک یو بائے، اور تھینک یو بھی نہ کہیں بلکہ مل گیا چلو شکر ہے مل گیا، پہلے ہم گر گرا رہے ہیں اس کے سامنے، رو پٹ رہے ہیں، اپنے حال بیان کریں، تو شرم نہیں آتی ہمیں کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، مصیبت آئی ہوتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اور بعد میں جب ہمارے پاس سب آ جاتا ہے، چلو جی نماز پڑھی، اوکے مسئلہ فولڈ، یا اللہ خوش رکھنا ہمیں، یا اللہ ہمیں عزت دینا، آمین ثم آمین، چلو جی نکلے۔ شرم آنی چاہیے ہم سب کو۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اس شرم کو محسوس کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی آپ کو دے گا۔ آپ اتنے بے بس ہیں اس دنیا میں، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ بے بس ہیں، ہاسپٹلس میں اتنے لوگ آکسیجن کے، اتنے بڑے بڑے آکسیجن کے وہ سلنڈرز ہیں، اور اتنی ہیوی پرائس پے کر رہے ہیں، یو نوٹ ایون نو۔ امیر لوگ ہیں بٹ ان کا پیسہ سارا بیماریوں پہ، امیر لوگ ہیں ان کا پیسہ سارا ایسا بیماریوں ہسپتالوں میں جا رہا ہے، ان کی کچھ کھا پی نہیں سکتے، بے بس ہیں آپ۔ ہم زندگی کو انجوائے کرنا کا کیا نام دیتے ہیں؟ اچھا کھانا، اچھا روپیہ پیسہ، اچھا گھر، اچھے رشتے، اور ڈٹپا ہر وقت انجوائمنٹ، لائف اینڈ آل دیٹ اسٹف، اسی کو کہتے ہیں نا ہم زندگی، لائف، انجوائیبل لائف میں سب ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف ڈیفینیشن ہی پیسے کی رکھی ہے نا، پیسہ ہے اور سب ہے۔ پیسہ ضرورت ضرور ہے آپ کی، لیکن پیسہ سب نہیں ہے۔ جا کے پوچھیں ان بڑے بڑے بلینئر سے، یہ بل گیٹ سے ہی پوچھ لیں، کیا بنا اس کا؟ بیوی چھوڑ کے چلے گی، پیسہ بھی اٹھا کے لے گی کافی حد تک۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ویئر ڈز اٹ کم، کہاں گیا وہ سب؟ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، اچھے رشتے، اچھے لوگ، اور اب میں کہوں گی ان سے بھی بڑھ کے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا، دیٹس موسٹ پریشیس ان دس ہول ورلڈ۔ وہ مل گیا نا آپ کو، کچھ بھی معنی نہیں ہونا۔ اور لیکن افسوس کی ہی بات کہوں گی، اس لیے کیونکہ افسوس کی کہہ لیں، یا افسوس تو چلے نہیں کہہ سکتے، اس کو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ
الٹی بات گنگا بہنے لگ جاتی ہے کہ آپ کی لائف میں جب آپ کو اللہ مل جاتا ہے تو دنیا آپ کے پاؤں میں رولنے لگ جاتی ہے دھول مٹی کی طرح. ابھی ایسا ہوا ہے آپ نے کسی انسان کی آپ نے قدر کرنا چھوڑی ہو، پہلے بہت پیچھے پڑے ہوں آپ اس کے، اور جب آپ نے اس کو گھاس ڈالنا بند کیا ہو تو وہ کسی رولنگ بال کی طرح آپ کے ٹکرا رہے ہوتے ہیں بار بار، کہیں نہ کبھی ادھر سے آ کے کبھی ادھر سے آ کے، جب تک آپ ان کو ٹینشن نہ دے دیں. تو جب آپ پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے آپ کی آزمائش بند، آپ کا فوکس جو اس چیز کے وہ سب ختم ہو جائے گا. ایوری تھنگ ول بی کلوزڈ. آپ کو صرف اپنا فوکس اللہ رکھنا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، یہ بھی اگر مائنڈ میں سوچیں گے نا ہاں چلو اللہ کو اپنا فوکس بنا لیتے پھر دنیا مل جائے گی، تو اگر جب تک آپ کی 100% نیت اللہ کو پانے کی نہیں ہوگی نا، دنیا تب بھی نہیں ملنی آپ کو. تو میں آپ کو انکریج نہیں کر رہی دنیا ملائیں آپ کو ملیں، آپ دنیا ملے نہ ملے اللہ مل جائے بہت ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اللہ مل جائے، ہم سب کو مل جائے اللہ. اور ہماری بے بسی ہی ہمیں اللہ تک پہنچا سکتی ہے. ہمیشہ اللہ نے ہی ہمیں پکڑا ہے. آپ کا کتنا مرضی دیکھیں، کوئی انسان کوئی وہ نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں، فرشتے اللہ کے پاس ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں. ہاں لیکن اس کو فری ٹکٹ نہ سمجھا جائے، بس یہی ہے. اللہ ہم سب کو یہی توفیق دے. تو ہم لوگ کیا ہیں، we're just so helpless. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو. جب آپ اللہ کے سپورٹ، جب آپ محبت اللہ کے لیے کریں گے نا، تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اس انسان سے آپ کو دکھ ملے، تکلیف ملے، رنج ملے. ورنہ اگر آپ اس انسان کے لیے کوئی اچھائی کریں گے، اس انسان سے محبت کریں گے، تو جب آپ کو وہ ٹھوکر مارے گا نا، ہلکی سی بھی، ہلکا سا ایسا تھپڑ بھی، میں تھپڑ دوسرا تھپڑ نہیں کہہ رہی، فزیکل تھپڑ، یہ تھپڑ اکثر اوقات تب پڑتے ہیں جب آپ کی جذبات اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز فیلڈ ہوتی ہیں، تو وہ تھپڑ بھی پڑتے ہیں. تو وہ ان تھپڑوں کی بات کریں، پلیز کو فزیکل تھپڑ نہ لے جائے گا. تو جب وہ پڑھتی ہیں نا آپ کو، تو آپ بہت ہرٹ ہوتے ہو، آپ ٹوٹ جاتے ہو. آپ کو چاہیے اللہ جسٹ لک ایٹ می، کیا ہو گیا میرے ساتھ، یو کرائی اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو جب لیکن آپ اللہ کے لیے سب کرنے لگ جائیں گے نا، پھر آپ کو کچھ نہیں. پھر اگلے نے ہیلو کہا، آپ نے ہیلو کہا، اللہ کے لیے ہیلو کہا، آپ نے سلام کیا، آپ نے اچھائی کی، اللہ کے لیے کی، نیت واقعی اللہ کے لیے ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر جب وہ انسان نہیں ہمارے ساتھ ہوگا، نہیں ہمارے خیالات کے مطابق ہوگا، تو ہمیں دکھ نہیں ہوگا. اب تو ہمارے خیالات ہی نہیں بنے گے اس انسان کے لیے کہ ایسے ہوتے ویسے ہوتے. اور یہاں میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کیفیت میں بھی مانگ رہی ہوں، آپ بھی مانگیں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. اور بس ہمیں اللہ سے ہی کے علاوہ ہمیں کسی سے محبت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی سے بغض نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہیومن رائٹس دیے ہیں، عورتوں کو رائٹس اللہ تعالیٰ نے دیے. دیر از نو ادر وے کہ عورتوں کو رائٹس ملے. آپ لوگ جتنا مرضی ماڈرنزم میں چلے جائیں، وہ ماڈرنزم آپ کو بے حیائی سکھائے گی. آئی سے اسلام از دا ٹرو ماڈرنزم. اور وہ اصل ماڈرنزم کیا ہے، جب آپ چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے. ایک کرسچن لڑکی مسلمان صرف اس لیے ہوئی، اس نے کہا کہ اب تو خیر اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، لیکن اس کا ایک ریزن بھی ساتھ ساتھ، یہی خالی ریزن نہیں تھا، اور بھی ریزنز ہوں گے، لیکن ایک اس نے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ مجھے اسلام میں یہ اچھی چیز لگی ہے کہ مائی ہسبینڈ از مائی پرووائڈر. ہمارے یہاں تو اگر میاں بیوی جو ہیں وہ مل کے سارا کچھ کریں، اور جب خدا نخواستہ معاذ اللہ جب طلاق بھی ہوتی ہے، ادھر ڈائیورس ہوتی ہے ادھر، تو آدمی کا پراپرٹی ہو، بیوی کی پراپرٹی وہ ہاف ہوتی ہے، چاہے اس میں دوسرے کا شیئر ہو یا نہ ہو. جس طرح بل گیٹس کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بھی پراپرٹی ان کی وائف کو ملی، حالانکہ بیچارے نے خود بنائی تھی ساری پراپرٹی. ٹھیک ہے، تو اسلام میں کیا تھا سسٹم، اس نے کہا کہ ہمیں تو کچھ کرنا ہے، کوئنس، اسلام از میکنگ اس کوئنس، اور ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، سارا کچھ ہمارے میاں نے پرووائڈ کرنا ہے. ہماری جو پراپرٹی ہے، عورت کی جو پراپرٹی ہے، وہ جس کو دینا چاہے وہ دے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آدمی کی جو پراپرٹی ہے وہ بیوی کو نہ بھی دینا چاہے، تو اسلامی حق میں اس کو دینا ہے، بیوی کو، اپنے بچوں کو دینا ہے. بٹ بیوی اپنی پراپرٹی کسی کو نہیں دے سکتی. اٹس ہر پراپرٹی، وہ اس کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے. ہاں وہ الگ چیزیں ہیں کہ اگر وائف جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور سول پراپرائٹر سے ان کے ہسبینڈ کی اولاد ہے، تو ان کو تو حصہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن وہ اپنی زندگی میں شی از ناٹ، یعنی کہ فرض نہیں ہے ان پہ کہ وہ دیں کسی کو کہ نہ دیں. سو آلویز ریممبر دیز تھنگس کہ اسلام از دا نیو ماڈرنزم. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ عقیدے جو میرے ہیں یہ ایسے ہی رہیں اور زیادہ پکے ہو جائیں.
اگر کوئی بات میرے دل سے نکلی ہے آپ لوگوں کو اور اگر میں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی تو میں عمل کرنے لگ جاؤں. آپ اچھی چیز سے ہو، آپ لوگوں کے دل سے اگر کوئی چیز اچھی نکلی ہے، آپ لوگوں نے کوئی اچھی چیز سنی، آپ لوگ عمل کرنے لگ جائیں. مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور اچھی باتیں بتایا کریں. اگر آپ لوگوں کی زندگی سے کوئی ریلیٹڈ واقعات ہوا کریں تو پلیز ان کامنٹ سیکشن میں کوٹ کیا کریں. آئی ووڈ لو ٹو ہیئر اباؤٹ دیٹ. مجھے بہت شوق ہے کہ میں آپ لوگوں کے حالات بھی جانوں